أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكى وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. کاف ہا یا عین صاد. اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا. اس نے عرض کی اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے سے میرا سر چمک اٹھا ہے. اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں کی کوتاہیوں کا ڈر لگتا ہے. میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے کرم سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث بنے. اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی شخص پیدا نہیں کیا. زکریا نے عرض کی پروردگار بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. جواب ملا یہ ہو کر رہے گا کیونکہ یہ میرے لیے آسان ہے. یقیناً میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. فرمایا تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تو تندرستی کے باوجود مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. تو وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نواز دیا اور اپنی طرف سے اس کو نرمی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. وہ سخت طبیعت اور نافرمان نہ تھا. سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. سورہ مریم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15. محترم سامعین عزیز ماں اور بہنوں یہاں سے الحمدللہ سورہ مریم کا آغاز ہوا. مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور آگے چل کر ان کا تذکرہ آنے والا بھی ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر جوڑے کے یعنی بغیر شوہر کے اولاد عطا کی.
اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ تخلیق کے 4 طریقے ہیں۔ ایک بغیر ماں باپ کے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک بغیر ماں کے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک بغیر ماں کے، جیسا کہ حضرت حوا تھیں، اس لیے کہ ماں کے بغیر انہیں ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، باپ تھے ماں نہیں تھی۔ اور ایک بغیر باپ کے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں تھی باپ نہیں۔ اور چوتھا عام طریقہ جیسا کہ دنیا میں جاری ہے، شوہر اور بیوی کے ذریعے نسل آدم جاری ہے۔ آگے تفصیل کے ساتھ پورا ذکر حضرت مریم کا ہی ہے۔ یہاں یہ جو سورہ نازل ہوئی سورہ کہف کے بعد اللہ نے اس کو رکھا ہے قرآن مجید کے اندر۔ دراصل جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت تو مسلمان ایسی حالت میں تھے کہ انہیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کے پر اعتماد و یقین نہیں تھا، اللہ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ مسلمان سرخرو ہوں گے، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، کوئی آثار بالکل نمایاں نہیں تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی کے طور پر یہ سورہ نازل کر کے بتایا کہ بظاہر حالات ایسے لگتے ہیں کہ ناممکن ہے، لیکن اللہ اسی ناممکن میں سے ممکن کو پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ جیسا کہ 2 اہم واقعات، پہلا واقعہ حضرت زکریا کا ہے۔ 120 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ان کی بیوی 98 سال کی تھی۔ اس عمر میں جو کہ بڑھاپے کی عمر تھی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے یہاں پر اولاد ہوگی، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی اس سے پہلے بھی اولاد نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بانجھ ہے۔ ایسی حالت میں اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، اور اولاد بھی عام انسان نہیں بلکہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اللہ حالات کو بدل سکتا ہے۔ اور دوسرا حضرت مریم جو کہ حضرت زکریا کی بھانجی لگتی تھی، اس لیے کہ ان کی بیوی کی بھانجی تھی، رشتے میں تھے، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ تو انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ بغیر مرد کے عورت کو بچہ پیدا ہو جائے، اللہ نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ اور وہاں پر بھی جو بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی اور اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ سارے نبیوں کی اپنی جگہ پر فضیلت، لیکن 5 پیغمبروں کی خصوصیت ہے، تمام انبیاء کے پر فضیلت ہے ان لوگوں کی۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام نبیوں کے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ان 5 میں خلیلین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان لوگوں کو فضیلت حاصل ہے، اور ان دونوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتایا 2 واقعات کے ذریعے کہ انسان کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ ناممکن چیز ہے، حالانکہ وہ ناممکن نہیں ہوتا۔ اللہ جو ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے، لہذا وہ اس بات کے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ حالات جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ذوالقرنین کے واقعے کے اندر، اس کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ خلاف توقع ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہوتے ہیں اور اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں وہ انسان کی عقل کے ماورا ہوتے ہیں۔ قرآن اسی لیے کیسا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ناگوار گزرے، آزمائش کے دور سے گزرنا، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ اسی میں خیر کو رکھتا ہے۔ ان تمام شرور کے اندر جو بظاہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، اسی کے اندر اللہ نے خیر کو رکھا ہے، خیر اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اب اس سورہ کا بھی آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات یعنی جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں صاف ہے کہ اس کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے اس باب میں کوشش کی کہ الف کا مطلب یہ بتا دیا جائے، لام کا مطلب یہ، میم کا مطلب یہ، لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے،
یہ صرف ٹامک ٹوئیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تفسیر منقول نہیں، اور نہ ہی اصحاب کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا، اور نہ بعد میں اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا، اور نہ ہی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جو آپ کے ہمہ وقت دشمن بنے ہوئے تھے، قرآن کے بارے میں موقع تلاش کرتے رہتے کب اعتراض کریں یا قرآن کے پر ایسا کون سا سوال کھڑا کر دے جس کا جواب نہ بن سکے، تو وہ حروف مقطعات کے پر کبھی سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ عرب کی زبان کے اندر استعمال ہوتا تھا اور یہ ان لوگوں کے ہاں پر متعارف تھا، اس لیے اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، اور جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی دراصل مسلمانوں کے لیے وہ حالات انتہائی ناگفتہ بھی تھے، اور ایسے حالات تھے جس میں مسلمان بظاہر پسپا تھے اور دبے ہوئے تھے، ان لوگوں کی اس وقت تو کوئی شان و شوکت، عزت، طاقت نہیں تھی، یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہی پیغام دیا کہ اللہ ایسے حالات کو تبدیل کرے گا جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت زکریا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ کان زکریا نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ نجار عربی زبان میں بڑھئی کو کہا جاتا ہے، جو فرنیچر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لکڑیوں کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو جو انسانی ضرورات زندگی کی ہوتی ہے بناتے ہیں، وہ بڑھئی تھے۔ تو اللہ نے یہ فن ان کو عطا کیا تھا۔ اب دیکھیے قرآن مجید ان کا ذکر شروع کر رہا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ بہت بڑا احسان، یہاں رحمت سے مراد اولاد کا عطا کرنا تھا، وہ اولاد جو نبی تھی اسی کو اللہ نے رحمت سے تعبیر کیا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ دعا میں عاجزی اور تضرع ہونا چاہیے، قرآن نے اسی بات کا حکم دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو خفیہ یعنی چپکے تضرع یعنی انسان کو مانگتے وقت عاجزی ہونا چاہیے، اور اعتماد و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ یہ ساری چیزیں دعا کے اندر لازم ہیں۔ دعا کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ اسے بس بجا لائیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، دعا عبادت ہے، اور عبادت میں خاکساری ہوتی ہے، تضرع ہوتا ہے، اللہ کی طرف دل لگا کر اس کو ادا کیا جانا ہوتا ہے۔ تو دعا میں یہ ساری چیزیں لازم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حالت میں مانگو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ میری دعا قبول کرے گا، پورے یقین کے ساتھ۔ آج ہمارے یہاں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے دعا کو رسم بنا لیا، یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد امام کے ساتھ ہم نے ہاتھ اٹھایا، ایک رسم ہے، ایک پروسیجر ہے، پورا ہوا نکل لو۔ کیا مانگا گیا، کیوں مانگا گیا، کیا ہم نے اللہ سے عرض کیا، ہماری کیا ضرورت تھی، ان تمام چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ عبادت بنی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ رات بھر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو اسے عبادت کے طریقے کے پر خاکساری کے ساتھ دل لگا کر اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ مانگا جائے، یہ دعا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ علامہ ازی دعا کے تعلق سے اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مایوس کبھی نہ ہو۔ یہاں پر بھی بظاہر دیکھیے مایوسی تھی، 120 سال کی عمر ہو چکی ہے حضرت زکریا کی، ان کی بیوی کی عمر ہے 98 سال۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالات نہیں بن سکتے، اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی انسانی زندگی کے اعتبار سے یہ مایوسی نظر آتی ہے بظاہر۔ حالانکہ ایک مسلمان کی ڈکشنری میں اس کی زندگی کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا رب اللہ ہو، جو ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہو، تو وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔
لہذا اللہ کے تعلق سے کبھی مایوس نہ ہو کسی بھی معاملے کے اندر، چاہے ہمیں بظاہر اعتبار سے لگتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ممکن نہیں، جیسا کہ حضرت زکریا نے مانگی، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں، یا انسان اگر اتنے گناہ کر بھی لے، یوں بھی انسان خطا کار ہے، اس کے باوجود بھی اگر قرآن مجید کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو اگر تم نے بہت گناہ کیے ہیں اس کے باوجود بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس بارے میں صاف حکم دے رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ روح الدعائی ان یرا کل حول وقوت من اللہ ویسیر کالمیت فی ید الغسالی، یہ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرے اور اس کی قوت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح بے بس سمجھے جس طرح نہلانے والے کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، یعنی مکمل سونپ دے۔ یہی معاملہ دعا مانگنے والے کا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے کہ مکمل اللہ کو سونپ دے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اب تو ہی میرا کارساز ہے اور میری مرادوں کو پورا کرنے والا اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے کہ بندے کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، جس طرح کے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، نہلاتا ہے، یہی معاملہ ہونے چاہیے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس ضمن میں ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا ہی شرمیلا، باحیا اور بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہ من عبد اذا رفع یدیہ، بندہ جب اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے ان یردہما صفرا، تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں تو ہر چیز کا عطا کرنے والا، میرا بندہ وہی سوچ کر میرے سامنے مانگنے آیا ہے، اگر اسے میں نہیں عطا کروں گا تو کون عطا کرے گا؟ تو اللہ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ لہذا دعا کے باب میں انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ سوچ کر اللہ سے کبھی دعا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تو ہی دے گا، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو دعا میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پہلے تو اپنی حالت بیان کی، انہوں نے کہا ربی انی وہن العظم، کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، اور بال مکمل طریقے سے سفید ہو چکے ہیں، یعنی پورا بڑھاپا ان کے پر طاری ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے نامراد نہیں ہوا، جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی اللہ تو نے عطا کیا، لہذا میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، ایک ناممکن چیز میرے لیے ممکن بنا دے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگے تو یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی نامراد نہیں ہوا، یہ دعا میں استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا کی دعا کا حصہ ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ایسی چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے بظاہر نامرادی میں ہے یا مایوسی میں ہے، تو اس وقت اس دعا کے جملے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں کی کوتاہیوں کا ڈر لگتا ہے، یعنی میرے بعد کوئی وارث نہیں ہے۔ کون سا وارث؟ جو نبوت کے بوجھ کو اور اس کی ذمہ داریوں کو اٹھائے۔ یہاں وراثت سے مراد نبوت کی وراثت ہے، جس کے بارے میں حضرت زکریا دعا مانگ رہے تھے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا،
تو تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بیٹے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اگر ضرورت ہے تو کی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر حضرت زکریا کو بیٹے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نبی لڑکے کو بنایا جاتا ہے، لڑکی کو تو نہیں بنایا جاتا، عورت ذات کو نبی نہیں بنایا جاتا، تو اللہ سے انہوں نے بیٹے کی دعا مانی، ولیہ یعنی وہ بیٹا ہو، مرد میں سے ہو، اس کی دعا انہوں نے اللہ سے مانگی۔ تو انسان کو اگر ضرورت ہے تو اس بات میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ اپنی اولاد میں بیٹے کے لیے دعا مانگے، اللہ مجھے بیٹی عطا کر۔ بیٹی کی ضرورت ہو تو بیٹی کے لیے دعا مانگے، ضرورت جس چیز کی ہو اس چیز کے لیے اللہ کے سامنے اسے دعا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اب یہاں اولاد کے ساتھ ایسی اولاد کی دعا مانگی جو پسندیدہ ہو، سوال اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگی، تو کون سی دعا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالحین میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، صرف اولاد نہیں صالح اولاد ہونی چاہیے جو انسان کے لیے ناموری کا ذریعہ بنے، ورنہ اولاد اگر بگڑی بھی ہو تو انسان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، اس کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، خاندان والوں سب کے لیے مسئلہ بنتی ہے۔ تو اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگنا چاہیے، صالح اولاد جو اس کی ناموری کا اور اس کی نیک نامی کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ چیز کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو بیوی باندھے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے چیز ناممکن نہیں تھی، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے اولاد بھی بتا دی، تمہیں بیٹا ہوگا، بیٹے کا نام بھی اللہ ہی نے تجویز کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیعا، ایسے نام والا کوئی شخص اس کے پہلے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلے یحییٰ نام یہ حضرت یحییٰ کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے پہلے یہ نام استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن نے اسی چیز کے تعلق سے بیان کیا۔ اب جب قرآن نے یہ کہا کہ تمہیں اولاد ہوگی، حضرت زکریا کہنے لگے رب انا یکون لی غلام، کہ میرے پروردگار مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وکانت امراتی عاقرہ، جب کہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ یہ شکوہ نہیں تھا، یہ سوال تھا کہ اللہ تو کیسے پیدا کرے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہ اعتراض نہیں تھا، انہیں تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے پر یہ قدرت رکھتا ہے، اور ایک نبی کو اللہ کی اس قدرت کے پر جتنا یقین کسی کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ باتیں تو ہم سنتے ہیں، اور انبیاء ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلامی کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، رابطے کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، ان باتوں کے پر جتنی پختگی انہیں ہوتی ہے کسی کو نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، وہ کہنے لگے لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لو ذبح کرو اور اسے الگ الگ جگہ کے پر، الگ الگ پہاڑیوں کے پر رکھ دو، ثم ادعہن یأتینک سعیا، اس کے بعد تم انہیں آواز دو، نام لے کر پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ دراصل اطمینان قلب کے لیے تھا۔ حضرت زکریا اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ تو دعا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو یہ نامرادی نہیں تھی، بلکہ وہ جاننا چاہتے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، اللہ اس کا ظہور کیسے کرے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ قال کذالک، اس کی ایک مثال اللہ نے دی، کہا کہ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ تو پوری کائنات کو اپنے کن کے اشارے کے پر پیدا کیا ہے،
تو ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کہاں مشکل ہے؟ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ یحییٰ زکریا میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا جب کہ تمہارا وجود تک نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے بعد میں نے تم کو پیدا کیا، تو پھر تمہارے لیے اولاد کو پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے میرے لیے۔ تو اللہ نے کہا اس کے لیے تمہاری ایک نشانی ہوگی، نشانی یہ ہوگی کہ جب تمہاری بیوی حالت حمل میں ہوگی، استقرار حمل ہو جائے گا، تو تمہارے لیے علامت یہ ہوگی، اس لیے کہ وہ بانجھ تھی اور اس عمر کے اندر عمومی طور کے پر عورتوں کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، اور جن عورتوں کو ماہواری آتے رہتی ہے تو ماہواری کا نہ آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حالت حمل میں۔ اب چونکہ ماہواری نہیں ہے تو پھر انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میری بیوی کو حمل ٹھہرا ہوا ہے، میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے؟ تو اللہ نے اس کے لیے نشانی یہ بنائی کہ تم باوجود قدرت رکھنے کے بات نہیں کر سکو گے، بلکہ اشارے میں لوگوں سے باتیں کرو گے، اشارے سے سمجھاؤ گے، اور یہ کیفیت تمہاری 3 دن تک ہوگی۔ 3 دن تک تم لوگوں سے باتیں نہیں کر پاؤ گے، اشارے میں اسے باتیں کرو گے، لیکن اللہ کی تسبیح تم برابر کرتے رہو گے، لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی، فاوحی الیہم، کہ ان کی طرف ہدایت کے لیے وحی کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہاں حضرت زکریا کے اندر یہ تڑپ کیسے پیدا ہوئی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ سورہ آل عمران کے اندر بیان کی جا چکی، کہ چونکہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور جب یہ محراب کے اندر تھی، عبادت گاہ کے اندر، تو ان کی ساری ذمہ داری اور کفالت خالو ہونے کی بنیاد کے پر ان کو دی گئی تھی۔ وہاں پر حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود تھے جس کا موسم نہیں تھا، تو انہوں نے سوال کیا تھا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے، ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو ان کے دل میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بات اور یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے ایسی حالت میں جب کہ میں بھی اس پھل کی طرح ہوں، یہ بغیر موسم کے آئے ہیں اور میں بھی اس موسم میں پہنچ چکا ہوں جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اللہ میرے ذریعے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ جب وہ دنیا کے اندر پھل دے سکتا ہے تو انسان کی زندگی کا پھل جو کہ اولاد کی شکل میں ہوتا ہے وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہیں اسی منظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد انہیں عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبی بنا دیا، جب ان کی زندگی کے ابتدائی ایام تھے۔ اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جو کتاب تم کو عطا کی گئی، یعنی ان کو کتاب بھی عطا کی گئی تھی، کہا کہ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے یعنی نبوت سے سرفراز کر دیا۔ حضرت یحییٰ کے تعلق سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل روایت ہے حضرت زکریا کے تعلق سے، حضرت یحییٰ کے تعلق سے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 کلمات پر عمل کرنے کا اور بنی اسرائیل سے عمل کروانے کا حکم دیا۔ قریب تھا کہ حضرت یحییٰ اس میں تاخیر کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آپ کو 5 کلمات سونپ دیے ہیں اور اوپر عمل کرنے کا اور عمل کروانے کا حکم بھی دیا ہے، یا تو ان کلمات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں یا میں کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سستی کی بنیاد کے پر اللہ کا عذاب ہم پر مسلط نہ ہو جائے یا اللہ ہمیں زمین میں نہ دھسا دے۔ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، جب مسجد میں لوگ بھر گئے تو بلند مقام پر بیٹھ کر انہیں خطبہ ارشاد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے 5 کلمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ذمہ داری عائد کی ہے کہ تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ تمام انبیاء کی اولین دعوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری یہی ہے، سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور شرک سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ تو یہاں مثال دی، بہت پیاری مثال یہاں حضرت یحییٰ نے دی ہے۔ کہا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے اپنے خالص مال سونے اور چاندی سے ایک غلام خریدا اور اسے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، کام کرو اور اس کا معاوضہ مجھے دو۔ تو وہ غلام مزدوری کر کے مزدوری اپنے مالک کے سوا کسی اور آدمی کو دیتا ہے، یعنی مکان مالک کا، پیسہ مالک کا، غلام بھی مالک کا، لیکن وہ غلام محنت کر کے جو مزدوری مل رہی ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ یہی معاملہ شرک کا ہے۔ مشرکین کی بھی حالت یہی ہے کہ وہ اللہ کی زمین کے پر رہتے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب انہیں عبادت کرنی ہوتی ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، تب یہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ مثال یہاں پر انہوں نے دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مزدوری اپنے مالک کے سوا کسی اور آدمی کو دیتا ہے، تم میں ایسے غلام پر کون راضی ہوگا؟ کوئی راضی نہیں ہوگا کہ ہم اس کے لیے رہنے سہنے کا نظم کریں اور کام کرنے کی ساری سویدھا دیں، سہولیات دیں، اور اس کے بعد جو مزدوری ہے وہ ہمیں نہیں کسی اور کو دے دے۔ یہ کوئی شخص ایسے غلام سے راضی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جب تم نماز پڑھو تو نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکو۔ جب تک کوئی انسان پوری توجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مکمل طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہو، تو ہماری نماز میں بھی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے وقت تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کہیں اور دیکھ رہا ہے، کہیں سر اوپر اٹھایا ہوا، کہیں دائیں دیکھ رہا ہے، کہیں بائیں دیکھ رہا ہے، یا منڈی جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس سے کیسے بات کریں گے؟ بات کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کی مکمل توجہ آپ کی طرف ہو، تو آپ اچھی طریقے سے اس سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلامی کرتا ہے، تو جب ہم اللہ سے ہم کلام ہیں تو ہماری مکمل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کہیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اور میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ روزہ رکھنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو کسی جماعت کے ساتھ ہو اور اس کے پاس کستوری کی ایک تھیلی ہو، مشک کی۔ جماعت میں سے ہر آدمی اس خوشبو کو پسند کرے گا اور وہ بھی اسے پسند کرے گا، اور بے شک روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو چیز امت محمدیہ کے روزے داروں کو بتائی گئی، یہی بات بنی اسرائیل کے روزے داروں کو بھی بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے تعلق سے کہا وَلَا خَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ ایک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو جو بظاہر ہمیں ناپسند ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں نکل رہی ہے۔ اس بنیاد کے پر اس کا احترام بڑھ جاتا ہے اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یحییٰ نے کہا میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں، بے شک جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے۔ بہت اہم مثال انہوں نے دی کہ جس کو دشمن نے قید کر لیا اور مضبوطی سے اس کے ہاتھ اس کی گردن باندھ دیے اور اس کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں فدیہ دے رہا ہوں، اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، تو وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقے کا ہے، یہ ہماری جان کو چھڑاتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہ صدقے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہم جس طرح ہر چیز کا محاسبہ کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے روزانہ ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں، 5 روپے 10 روپے کتنا روزانہ صدقہ کرتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں چند روپے خرچ کر دیے معاملہ ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزانہ ہمارے جوڑوں کے پر صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو 360 جوڑ ہم کو عطا کیے ہیں،
ہمارے مال میں جس طرح ہماری اولاد کا، ہماری بیوی کا، ان لوگوں کا حق رکھا گیا ہے، ہمارے مال کے اندر دیگر ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ حق للسائل والمحروم، مانگنے والے محروم لوگوں کا حق ہے۔ جس طرح ہم اپنے بال بچوں کے پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ضرورت مندوں پر خرچ کرنا یہ ہمارے مال کا حق ہے۔ اگر ہم وہ حق نہیں ادا کرتے تو پھر ہم مجرم ہیں۔ صدقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہماری زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اور پریشانیاں، ان ساری چیزوں کے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے۔ اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، اس لیے کہ رب ناراض نہیں ہوگا تو ہمارے پر مصیبتیں، آزمائشیں نہیں اتارے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقے کو بطور فدیے کے استعمال کیجئے تاکہ ہماری زندگی کی مشکلات حل ہو سکے۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ بے شک جو آدمی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کی کھوج میں دشمن لگا ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے بغیر شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ یہ مثالوں کے ذریعے بہت ہی اچھے انداز میں ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، چاہے وہ شرک کی مثال ہو، عبادت کی ہو، صدقے کی ہو، یا تو پھر ذکر کی ہو۔ شیطان ہمہ وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں، اس کے شرور و فتن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کثرت سے ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ چند مواقع کے پر ہم جو اللہ کا نام لیتے وہی، بلکہ اس کے علاوہ بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پہلوؤں کے پر لیٹے ہوئے ہیں، تب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چاہے وہ تسبیحات ہو یا دیگر دعائیں ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت زکریا کے بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا، جو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جب درس کا آغاز ہوگا، سلسلہ جاری ہوگا، تب وہ تمام تفاصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خاص طور سے ہمیں دعا کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ذکر کا بھی اہتمام کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، اور شریعت کے دیگر احکامات جو ہمارے پر فرض ہیں، لاگو ہیں، ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔